خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابیات کے اندر شامل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبادہ بن صامت کے ایک بھائی تھے اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو حضرت خولہ کی اپنے شوہر کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے اور اس اختلاف کی بنیاد پر حضرت اوس بن صامت خولہ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ انتی کظہری امی، تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ یعنی یہ تشبیہ دے دی بیوی کو ماں کے کسی عضو کے ساتھ، تو اس کو اسلامی شریعت کے اندر زہار کہا جاتا ہے۔ اب زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو طلاق کے زمرے میں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دوڑتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور جا کر بتاتی ہیں کہ حضور میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں۔ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تک اسلامی شریعت کا کوئی ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا اور زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ شد سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تک اس کے متعلق کوئی شریعت اسلامیہ کا حکم نازل نہیں ہوا، تو میری رائے میں یہ ہے کہ انتی حرام علیک، تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ بات بدل بدل کر حضور کی بارگاہ میں کوئی گنجائش لینا چاہتی تھی۔ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ انتی حرام علیہ، بھئی تم اس پر حرام ہو۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ حضور میری ساری جوانی تو اوس بن صامت کے پاس گزر گئی ہے، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، تو میں حضور کیسے اپنی بقایا زندگی گزاروں گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہی جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک طرف ہو کر کہتی ہیں کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں، مولا میں اگر گھر سے نکل جاتی اور شوہر مجھے چھوڑ دیتا ہے تو میرے بچے جو ہے وہ بیچارے ان کا کون والی وارث ہوگا، اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میں کہاں جاؤں گی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتی ہے کہ یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور قد سمع اللہ قول التی تجادلک، یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی بات حضور جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم یہ نازل ہو گیا کہ، اور اس میں پھر گنجائش نکل آئی کہ حضور آپ خولہ سے فرما دیجئے کہ اب اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں بھی کہہ دے گا، ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے گا اور ماں کے کسی عضو کے ساتھ بھی تشبیہ دے دے گا، تو ان کے ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جائے گی۔ تو یہ اسلامی شریعت کے اندر یہ حکم نازل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ بہت خوش ہوتی ہیں کہ اللہ نے میرے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر خواتین کو کیا اہمیت اور کیا عزت دی ہے اسلام نے، کہ ایک عورت اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، آہ و بقا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے احکامات کو نازل فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ سے جو بندہ اپنی بیوی کو اس طرح کے جملے الفاظ کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کفارے رکھ دیے اس کے اوپر۔ پہلا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کفارہ تو وہ یہ ادا کرے گا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے، یعنی آئندہ سے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کے محرمات عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ فتحریر رقبہ، وہ کیا کرے گا؟ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ سزا ہوگی اس کے لیے تاکہ آئندہ سے وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ پھر اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، غریب ہے، اگر کوئی بندہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے بندے کو۔
اب یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے ایک قانون طے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ایسی بندہ کوئی حرکت ہی نہ کرے، یعنی 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور 60 روزے کا جو رکھے گا اس کو لگ پتا جائے گا ہمیشہ کے لیے، دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ بیمار ہے یا بڑی عمر والا ہے کہ روزے رکھ نہیں سکتا، تو پھر تیسرا کفارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا وہ یطعمون الطعام، وہ پھر کھانا کھلائے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تو پھر جو ہے نا اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو اس کو اسلامی شریعت کے اندر زہار کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی آہ و بقا پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت کا اصول بنا دیا اور احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ یہ اسلام کے اندر عورت کا مقام اور مرتبہ آپ اندازہ لگا لیں کتنا ہے۔ پھر یہی خولہ بنت ثعلبہ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے، وہ بھی وفات پا جاتے ہیں، حضرت عمر کا جب زمانہ آتا ہے نا، تو سیدنا عمر بن خطاب اپنے چند ساتھیوں کو لے کر جا رہے ہوتے، تو راستے میں خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی۔ تو راستے میں ملاقات ہوتی ہے، تو یہ حضرت خولہ سلام کرتی ہے، تو حضرت عمر سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر بھی ہے اور ساتھ میں حضرت عمر کا لشکر بھی ہے، تو حضرت عمر کو یہ کھڑے کر لیتی ہے راستے کے اندر ہی، اور حضرت خولہ فرماتی ہے کہ عمر تمہیں یاد ہے کہ تم ایک وقت تھا تو تم عمیر تھے، عمیر یعنی چھوٹے سے عمر، یہ تصغیر ہے، یعنی تم عمیر تھے یعنی چھوٹے سے بچے تھے اور چھوٹے سے عمر تھے، اور اس کے بعد پھر تم عمر بن گئے، اور عمر بننے کے بعد آج تم امیر المؤمنین بن گئے ہو۔ یہ ساری صورتیں میرے سامنے رہی ہیں، تو لہذا عمر میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ آج اگر امیر المؤمنین بن چکے ہو تو پھر غریبوں کا خیال کیا کرو، لوگوں کے حقوق کا خیال کیا کرو۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے کافی انہوں نے واضح نصیحت کی نا جب، تو حضرت عمر کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی بول پڑتا ہے کہ بڑھیا آپ نے کچھ زیادہ ہی بول لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اس شخص کو خاموش کروا دیتے ہیں، اور خاموش کروانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ تو وہ بڑھیا حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہے کہ جن کی آہ و بقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی تھی، اور قرآن کے اندر احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اتار دیا تھا۔ یعنی ان کے سامنے بھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ اور حضرت اس موقع پر ایک عجیب بات حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو بخاری شریف کے اندر آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ حضور کے پاس آئی ہیں نا، تو یہ میرے ہی کمرے میں آئی تھی، یعنی حضور میرے کمرے میں تھے، میں بھی اسی کمرے میں تھی، لیکن میں کمرے کے ایک کنارے میں تھی، اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر کی شکایت لگا رہی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بڑی توجہ کے ساتھ نہ سماعت کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا کہتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، لیکن مجھے کچھ باتیں سمجھ آ رہی تھی اور کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوری کوشش کی سماعت کرنے کی، لیکن کچھ باتیں سننے میں آئی اور کچھ نہیں آئی، کہ اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لے آتے ہیں، اور جبرائیل امین آتے ہیں اور قرآن کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور پھر وہ اپنی شکایت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر میں نے کہا واہ اللہ تیری کیا سماعت اور تیری کیا بصارت ہے، میں بند کمرے میں پاس ہوں لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا، اور ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا سمیع بصیر، کیا اللہ کی سماعت اور کیا بصیر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر میں سمجھی کہ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہوتا ہے، میں کمرے میں رہ کے سماعت نہ کر سکی، اور وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات۔ اب یہاں پر میں ایک اور مسئلہ بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو
شوہر اپنی بیوی کو ماں یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے دے نا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے، تو یہاں اس کی نیت مراد لی جائے گی کہ نیت کیا ہے۔ اگر تو جیسے وہ اپنے لیے ماں کو حرام سمجھتا ہے، غصے میں اس کو بھی اپنے ماں کی طرح کہہ رہا ہے، تو اسے زہار کہا جاتا ہے۔ تو زہار کے یہ 3 کفارے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب بعض لوگوں کو دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے اور طلاق دینے کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ پتہ نہیں یہ مسائل کہاں سے لوگ پوچھ لیتے اس طرح کے۔ یعنی جو حکم زہار کا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ماں یا بہن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، جسے اسلامی شریعت کے اندر زہار کہا جاتا ہے، تو یہ زہار کا کفارہ ہے غلام کو آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ زہار کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ایسے جو بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں اور طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے 60 بندوں کو کھانا کھلا دیا ہے، تو طلاق دینے کے بعد پھر بیوی کو لے آتے ہیں، پوچھتے جی کیسے لے آئے، کہتے جی ہم نے 60 بندوں کو کھانا کھلا دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ فرمائے یہ کیا اسلام کے ساتھ یہ لوگ مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ زہار کا حکم ہے، طلاق کا نہیں ہے۔ طلاق تو جب ہو گئی تو طلاق کے بعد تو کوئی کفارہ ہی نہیں ہوتا بھائی۔ طلاق تو یہ ہے کہ طلاق کے معاملات کو دیکھیں گے، طلاق دینے کی بنتی ہے تو طلاق دینے کے بعد کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں، 1 دی ہے گنجائش ہے، 2 دی ہے گنجائش ہے، 3 طلاق دینے کے بعد کوئی کفارہ ہی نہیں ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، وہ تو ختم ہو گیا میاں بیوی کا معاملہ۔ اب معاذ اللہ 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو پھر کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ 3 طلاقوں سے جو ہے نا وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے میاں بیوی کا۔ 1 طلاق دی یا 2 دی، اس میں کوئی کھانے کی قید ہی نہیں ہے، کھانا کھلائے نہ کھلائے۔ تو کھانا کھلانے کا حکم تب ہے جب آپ اپنی بیوی کو ماں یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں۔ تو لہذا ان لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے جو طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے تو 60 بندوں کو کھانا کھلا دیا، اور اس سے یہ ہے کہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو مشورہ جو دیتے ہیں ان کی بھی آخرت خراب ہوتی ہے۔ لہذا زہار اور چیز ہے اور طلاق اور چیز ہے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم زہار کی صورت میں ہے، اور جب زہار ہوتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ زہار ہوگا تو پھر طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ ہوتا ہے، اور کفارے کے اندر یہ 60 مسکینوں کا کھانا آتا ہے۔ اور جب طلاق ہوتی ہے تو طلاق کے بعد پھر کھانا نہیں ہوتا۔ اگر 1 ہوئی ہے طلاق یا 2 ہوئی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ جا کے اپنی وائف کو واپس لا سکتے ہیں۔ لیکن 3 طلاقیں دینے کے بعد آپ کہیں جی ہم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، تو یہ آپ کی اپنی بھی آخرت خراب ہو رہی ہے، اور جو بندہ آپ کو اس کے اوپر مشورہ دے گا ان سب لوگوں کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ تو اپنی آخرت کو بچائیں، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو جو ہے نا وہ خراب نہ کریں۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت بھی کرنا ضروری ہے کہ بعض دفعہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب شوہر نے 3 طلاقیں دی ہوتی ہیں اور بعد میں وہ کہتا ہے جی میں نے 2 دی ہیں، یا عورت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ 3 دی، عورت کہتی نہیں جی 1 دی تھی یا 2 دی تھی، رشتہ داروں کو غلط بتاتے ہیں، جھوٹ بتاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کے جھوٹ بتانے سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ ثابت شریعت میں وہی چیز ہوتی ہے جو حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت میں 3 دی ہے تو میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب آپ خاندان کو 2 بتائیں، علماء کو 2 بتائیں، مفتیان کرام کو 1 بتائیں یا 2 بتائیں، تو بھائی آپ کے 2 بتانے سے 3 طلاقیں 2 نہیں بن جائیں گی۔ آپ کا رشتہ 3 اگر ہو گئی ہے طلاقیں تو ختم ہو گیا معاملہ۔ اب آپ 1 بتائیں، 2 بتا کے آپ دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ساری زندگی زنا کا حکم کھاتے میں پڑ جائے گا۔ جو یہ معاملہ کریں گے ان کے کھاتے میں بھی، اور جو اس کے بارے میں مشورہ دیں گے، چونکہ آج کل مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں، تو لہٰذا خدا را اپنی دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت نہ خراب کرے۔ اور نبی حضور علیہ السلام کا فرمان یاد رکھے، حضور نے فرمایا کہ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے تو
اس چیز کو ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہونے والی نہیں ہے، یعنی جو فنا ہونے والی ہے اس پر اس چیز کو ترجیح دے دو جو فنا ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی کبھی ایسا معاملہ ہو کہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے تو دنیا چھوڑ دو، لیکن آخرت اپنی خراب نہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ خواتین کے لیے بھی بڑا سبق آمیز ہے۔ لہٰذا اس لیے جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو، لڑائی ہو، تو ہر ایک کو چاہیے کہ لفظوں کو سوچ سمجھ کر بولے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لفظ ایسے ہیں جو مذاق میں بولے، غصے میں بولے، سنجیدگی میں بولے، وہ ثابت ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا ان میں ایک کیا ہے؟ طلاق کا لفظ۔ پیار سے بھی کسی بندے کو، کوئی بندہ اپنی عورت کو پیار سے کہے گا نا طلاق ہے، میں تو پیار سے کہہ رہا تھا، طلاق پھر بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح نکاح کا لفظ میں مذاق کے اندر کوئی کہتا ہے کوئی شخص کسی عورت کو، تو نکاح بھی ہو جاتا ہے اگر گواہ موجود ہو۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا اطاق، غلام کو آزاد کرنا۔ اگر کوئی مالک اپنے غلام کو مذاق میں کہہ دے، سنجیدگی میں کہہ دے، غصے میں کہہ دے، ہر صورت کے اندر یہ 3 لفظ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ثابت ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر حکم لگایا جائے گا۔ ایک مزید بات کی وضاحت کرتا چلوں، ہمارے یہاں جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو شوہر آگے کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں نے تو غصے میں طلاق دی ہے، تو بھائی جواب اس کو پھر یہ دیا جاتا ہے طلاق ہوتی غصے میں ہے۔ آج تک کوئی ایسا مقدمہ دکھائے جس میں شوہر کہے جی جان میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اس لیے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، طلاق ہمیشہ غصے کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا بڑی سوچ سمجھ کر، یہ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے، تو ہر ایک بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔